مجھے معلوم ہے کہ راؤ انور اریسٹ ہو چکا اور پاکستانیوں نے بہت ساری امید باندھ لی ہوگی. میرے معصوم پاکستانیوں، آج تمہیں میں بتاتا ہوں کہ نقیب قتل کیس کا انجام کیا ہونے جا رہا ہے، راؤ انور کے ساتھ آگے کیا ہوگا، اور اس طرح کے دیگر کیسز کے ساتھ جو ہوتا رہا ہے وہی اس کیس کے ساتھ بھی ہونے جا رہا ہے. امید نہ باندھو، ایک طویل ڈرامہ ہوگا، اس کو نہ دیکھو، ٹی وی پر اپنا وقت ضائع نہ کرو. میں تمہیں بتا دیتا ہوں ہو کیا رہا ہے. اب یہ ہوگا کہ راؤ انور کو جیل کے اندر منتقل کر دیا جائے گا، جیل کی ایک کلاس کے اندر اس کو ہوگا یہ کہ ٹھیک 2 سے 3 دن بعد راؤ انور کے دل میں ایک تکلیف اٹھے گی، اور اس تکلیف اٹھنے کے بعد بھاگے اسے فوراً آغا خان اسپتال لے جایا جائے گا، جہاں آغا خان اسپتال کے VIP روم کے اندر راؤ انور کا علاج شروع ہو جائے گا. 1 ہفتے بعد یہ ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں گے کہ راؤ انور کو ایک خاص بیماری لاحق ہے، اور وہ جو بیماری ہے اس کا علاج پاکستان کے اندر تو ممکن ہی نہیں ہے. لہذا ہم سفارش کرتے ہیں کہ راؤ انور کو اس ملک سے باہر لے جا کر علاج کرایا جائے، اور ہمارے دریا دل چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار صاحب فوری طور پر حکم صادر کریں گے کہ راؤ انور کا ECL سے نام ہٹا دیا جائے اور اسے ملک سے باہر جا کر علاج کرانے کی اجازت دی جائے، اور اس کے بعد راؤ انور اس ملک سے پھر ہو جائے گا، اور یہ عوام ہاتھ مسلتی رہ جائے گی. ٹھیک اسی طرح جس طرح ریون ڈیوس چلا گیا تھا، ٹھیک اسی طرح جس طرح دیگر اس ملک کے اندر قاتل عوام کو قتل کرنے کے بعد غائب ہو جاتے ہیں. اس ملک کی عدلیہ نے، اس ملک کے اداروں نے اس ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، اور ہمیں ان کے اوپر انگلی اٹھانی پڑے گی، ہمیں ان سے سوال کرنا پڑے گا، ہمیں ان سے پوچھنا پڑے گا کہ کب تک یہ ڈرامہ جاری رہے گا. میں تو چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ثاقب نثار صاحب سے کہتا ہوں کہ میرے بھائی اتنا بھی کیوں کر رہے ہیں، ایک کام کریں نا. جس طرح آپ نے زینب کے شفاقانہ قتل اور اس کی زیادتی کے بعد ایک اینکر نے زینب کی جذبات سے، عوام کے جذبات سے کھیلا تھا اور زینب کو کیش کرایا تھا صرف اپنی ریٹنگ کے لیے ڈاکٹر شاہد مسعود نے، تو آپ نے اس کو سزا دی نا. آپ نے اس کو یہ سزا دی کہ بھیا تم 3 مہینے تک اپنا پروگرام نہیں کر سکتے. ایک کام کریں چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب، راؤ انور کو بھی کوئی ایسی سزا سنا دیں، بولے کہ راؤ انور انکاؤنٹر اسپیشلسٹ، ہزاروں لوگوں کے ماورا عدالت قتل کرنے والے قاتل، تم ایک کام کرو کہ تم 3 ہفتے تک یا 3 مہینے تک کسی کا قتل نہیں کرو گے، تمہاری یہ سزا ہے. ایسا ہی مذاق ہو سکتا ہے اس ملک کے اندر. اور میں تو صرف یہ کہوں گا اس صورتحال پر کہ اے وطن کیسے یہ دھبے در و دیوار پہ ہیں، کس شقی کے تماچے تیرے رخسار پہ ہیں. اے وطن یہ تیرا اترا ہوا چہرہ کیوں ہے، غرفاؤ بام و شبستہ میں اندھیرا کیوں ہے، درد پلکوں سے لہو بن کر چھلکتا کیوں ہے، تیری ایک سانس پہ تنقید کا پہرا کیوں ہے. ارے کس نے ماں باپ کی سی آنکھ اٹھا لی تجھ سے، چھین لی کس نے تیرے کان کی بالی تجھ سے.